دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ۔ سعودیہ کی وزارت دفاع کے مطابق ریاض اور الخرج کے قریب 8 ڈرونز گرائے گئے۔ ڈپلومیٹک کوارٹر میں بھی 2 دھماکے سنے گئے۔ سفارت خانے پر ڈرون حملوں کے بعد آگ لگ گئی۔ واقعے میں عمارت کو جزوی نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بحرین بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ریاض میں سفارت خانے پر حملے کا سخت جواب دینے کا اعلان۔ کہا کہ فوجیوں کی ہلاکت کا رد عمل بھی جلد سامنے آئے گا۔ اسرائیل کا رات گئے تہران میں ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کے سرکاری نشریاتی ہیڈ کوارٹرز کے قریب 2 دھماکے سنے گئے۔ امریکہ کا خلیج عمان میں 11 ایرانی جنگی جہازوں کو ڈبونے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹکام کے مطابق 2 روز قبل خلیج عمان میں ایرانی بحریہ کے 11 جنگی جہاز موجود تھے، لیکن اب خلیج عمان میں کوئی ایرانی بحری جنگی جہاز موجود نہیں۔ سینٹکام کا کہنا ہے کہ ایرانی جہاز خلیج عمان میں بین الاقوامی بحری جہازوں پر حملے کرتے اور انہیں ہراساں کرتے تھے، اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے دفتر پر حملہ۔ اسرائیل نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق پاسداران انقلاب نے میزائلوں سے اسرائیلی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ایران پر حملوں کے بعد امریکہ کو بڑا جھٹکا۔ کویت میں 3 امریکی F-15 جنگی طیارے گر کر تباہ، 2 کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ پائلٹ محفوظ۔ کویتی وزارت دفاع کی امریکی طیارے گرنے کی تصدیق۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا طیارے گرنے کا اعتراف۔ کہا ایران کے خلاف آپریشن میں کویتی فضائی دفاعی نظام نے غلطی سے امریکی طیاروں کو مار گرایا۔ تمام 6 پائلٹ بحفاظت طیاروں سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ ایرانی فوج کا فضائی حدود کی خلاف ورزی پر ایک طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج نے 2 امریکی ساختہ MQ-9 ڈرون بھی مار گرائے۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو فوری مشرق وسطی کی 14 ممالک سے نکلنے کی ہدایت۔ جاری ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ بحرین، مصر، ایران، عراق، اسرائیل بشمول مغربی کنارے اور غزہ، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن میں موجود امریکی شہری حفاظتی مسائل کی وجہ سے فوراً اپنے طور پر نکل جائیں۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں مزید 6 شہری شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 742 ہو گئی۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی کا دعویٰ۔ تازہ رپورٹ کے مطابق پیر کو ایران پر حملوں میں 85 عام شہری اور 11 فوجی اہلکار شہید ہوئے۔ اب تک جاں بحق ہونے والوں میں 176 بچے شامل۔ حملوں میں مختلف مقامات اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی فوجی اڈے، 2 رہائشی علاقے، بندر عباس میں شہید باہنر پیئر بھی شامل۔ شہید آیت اللہ خامنئی کی اہلیہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئی۔ ایران کا بھی جوابی وار۔ اسرائیل پر خیبر شکن میزائلوں سے حملے کا اعلان۔ 100 سے زائد میزائل بھی داغ دیے۔ ایرانی کارروائی میں 11 اسرائیلی ہلاک، 777 زخمی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر پر حملہ۔ تل ابیب، حیفا اور مشرقی بیت المقدس پر بھی میزائل حملے۔ ایرانی فوج کے میزائل حملوں میں 560 امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کا دعویٰ۔ امریکی مشن کا مقصد ایران کی بیلسٹک میزائل کی صلاحیت کو تباہ کرنا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران پر سخت ترین حملے ہونا ابھی باقی ہے۔ ایران میں زمینی افواج داخل کرنے کی تیاری نہیں کی گئی۔ امریکہ جان بوجھ کر کسی اسکول کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو۔ امریکہ آج تیل کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اقدامات کرے۔ اسرائیل کی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر شدید بمباری، اہم کمانڈرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ صہیونی وزیر دفاع یزرائیل کاٹسکا نے کہا ہے کہ لبنان پر حملے میں حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکومت نے حزب اللہ کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ کیا ہے اور یہ کارروائیاں وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہدایت پر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عمان کے سلطان حسن بن طارق سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا ایران پر اسرائیل کے حملے کے تناظر میں بگڑتی صورتحال کا جائزہ۔ شہباز شریف نے کہا موجودہ صورتحال کی وجہ سے پورے خطے کا امن و سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں میں عمان نے فعال کردار ادا کیا۔ حملوں نے عام سفارتی عمل کو پٹری سے اتار دیا۔ وزیر اعظم کا کشیدگی روکنے اور سفارتی اقدامات کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پر زور۔ ایران پر جنگ مسلط کی گئی، ایجنڈا اسرائیلی اثر کو پاکستان کی سرحد تک لانا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے صہیونیت کو انسانیت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے قیام سے آج تک اسلامی دنیا پر آنے والی ہر آفت کے پیچھے صہیونی نظریہ ہے۔ صہیونیت نے 1 صدی سے عالمی معاشی نظام کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ بڑی طاقتیں صہیونیت کے زیر اثر ہیں۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور ہماری مسلح افواج کی صلاحیت دنیا تسلیم کرتی ہے۔ ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے۔ افغان طالبان کے خلاف پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج نے خوست ایمونیشن ڈپو اور ڈرون اسٹوریج سائٹ تباہ کر دی۔ جلال آباد میں ایمونیشن ڈپو اور ڈرون اسٹوریج سائٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ پکتیکا میں افغان پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا۔
بزدل افغان طالبان فورسز پوسٹوں پر اسلحہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور، فتنۃ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کو ہر محاذ پر پسپائی کا سامنا۔ آپریشن غضب الحق کے دوران اب تک 435 خوارج ہلاک، 630 زخمی۔ ایران کشیدگی کے باعث تیل ترسیل میں رکاوٹ سے بھارت کا مفاد پرست چہرہ بے نقاب، بھارت کا پھر روسی تیل کی خریداری پر غور۔ ایران بحران کے باعث بھارتی حکومت اور ریفائنریز ہنگامی منصوبوں پر غور کرنے لگے۔ بھارتی ریفائنریز سعودی آرامکو سے خام تیل کی درخواست کرنے پر مجبور۔ اور آئی سی سی مینز T20 کرکٹ ورلڈ کپ سپر 8 مرحلہ مکمل، 4 ٹیموں نے سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پہلا سیمی فائنل کل نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوگا۔ 5 مارچ کو دوسرے سیمی فائنل میں بھارت اور انگلینڈ مد مقابل آئیں گے۔